جیسا کہ ایک پروگرام کے اندر ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ ایک روزہ دار وہ اپنے 24 گھنٹے کیسے گزار سکتا ہے، اور یہ چند دن جن کو اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات کہا ہے کہ گنتی کے چند دن، تھوڑے دن ہیں، تو ان تھوڑے دنوں سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس موضوع پر ہمارے شیخ محترم سیرت الشیخ ابو نعمان بشیر احمد حفظہ اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک الحمدللہ ہماری رہنمائی فرمائی تھی۔ اور کل کے پروگرام کے اندر ایک روزہ دار کے سحری سے لے کر افطاری تک کے کیا معمولات ہونے چاہیے، اور کون سی ایسی خصوصی عبادات ہیں جو روزہ دار کو کرنی چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ہم روزہ دار نے افطاری کے بعد کون سے کام کرنے ہیں اس موضوع پر بات کریں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے استاد جی سے کہ وہ ایک روزہ دار افطاری کے بعد کون سے کام کرے گا، انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین رہنمائی فرمائیں گے۔ جی شیخ محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے الحمدللہ کل بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر بہت ہی قیمتی باتیں بتائیں کہ ایک روزہ دار تھوڑے وقت کے اندر کیسے بہت سارے معمولات کو سر انجام دے کر اس ماہ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ایک افطاری کے بعد ایک روزہ دار کا کیا معمول ہونا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ کل کافی حد تک بات ہوئی تھی، بنیادی بات یہی تھی کہ جب ہم اپنا ٹائم ٹیبل مرتب کر لیں، منظم کر لیں، تو یقیناً تھوڑے وقت میں تھوڑی محنت اور کوشش کے ساتھ ہم بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چیز کی اگر ترتیب لگا دی جائے تو اس کی رفتار کیا ہوتی ہے، اس کے اندر حسن کیا ہوتا ہے۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اگر میں اس کو پوری قوت سے پھینکوں یہ زیادہ سے زیادہ 2 فٹ 3 فٹ کے فاصلے پر جائے گا، اور اس کے اندر کوئی حسن بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اسی کاغذ کا اگر میں جہاز بناؤں، جیسے ہم چھوٹی عمر میں بناتے تھے، جہاز بنا کر اڑایا جائے تو تھوڑی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ دور تک بھی جائے گا اور ایک خوبصورت منظر بھی پیش کرے گا۔ اب دیکھیں کہ ایک بے جان کاغذ کی ہم نے ترتیب لگا دی، ترتیب لگانے سے تھوڑے وقت کے اندر فاصلہ بھی زیادہ ہے اور حسن و خوبصورتی بھی ہے۔ جب انسان اپنے وقت کو مرتب کر لے گا تو اس کے اندر کیا حسن ہوگا اور کتنی اس کی رفتار بڑھ جائے گی۔ یعنی کہ استاد محترم کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی کا وقت اس کو ترتیب دے لیتا ہے تو جو اس نے مقصد زیادہ وقت میں حاصل کرنا ہے اس کام کو ترتیب دینے کے ساتھ کم وقت کے اندر اس اپنے ہدف کو حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، ہم پہنچے تھے سحری سے لے کر افطاری تک، ہم نے ترتیب بتلائی تھی۔ افطاری کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو افطاری کے بعد کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں نے بتلایا تھا کہ گھر میں مجلس ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، باقی گھر کے افراد ہیں، اس کے اندر صرف ایک دنیاوی موضوع وہ زیر بحث نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس کے لیے کوئی دین کے ٹاپک پر بھی ہمیں بات کر لینی چاہیے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر کوئی اردو کی اچھی چھوٹی کتاب رکھیں، تو وہ روزانہ اس کے 4 یا 5 صفحہ یا ایک چیپٹر اس کا پڑھیں، تو اس کے اندر کھانے کے آداب بھی ہو سکتے ہیں، سونے کے آداب بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح باقی معمولات زندگی کیسے کرنا چاہیے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر بڑی اچھی مفید کتابیں ہیں، اس کسی کو بھی انتخاب کرنا چاہیے۔ تو جو خود پڑھیں گے، گھر کے اندر سنیں گے، اس کا اثر ایک اور ہوگا۔ جو اب میری بات آپ سن رہے ہیں اس کا اثر اور ہے، جو آپ کا بیٹا پڑھے، آپ کی بیٹی پڑھے، آپ خود پڑھیں گے تو اس کا اثر اور ہوگا۔ اس سے میں ایک کتاب کے ساتھ آپ بنا رہا ایک انس اور پیار بھی پیدا ہوگا۔ اس کے بعد عشاء کی اذان ہوگی، تو عشاء کی اذان سب خاموش ہو جائیں، آپ بھی، بچے بھی، بیوی بھی خاموشی سے اذان کو سنیں، اس کا جواب دیں۔ یہ آپ کا بہت بڑا ایک عمل ہوگا، بچوں کو ترغیب ہوگی کہ ہم نے اذان کے وقت کیا کرنا ہے، شور شرابہ باغم یہ نہیں، خاموشی سے سننا ہے، اس کا جواب دینا ہے، اس کے بعد مسنون دعا پڑھنی ہے، بڑی فضیلت کل جیسے بتلائی ہے۔ اس کے بعد اذان سننے کے بعد اب اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا ہے، تو اب اور ادھر ادھر کے کام نہیں، اب سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ مسجد کا رخ کریں، اور جا کر اگر وقت ہے تو 2 نوافل پڑھیں، اس کے بعد باجماعت نماز پڑھیں۔ صدر محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں اذان کے بعد جو مسجد میں آ کر تحیۃ المسجد
کے نام سے جو نوافل ادا جو رکعتیں ادا کی جاتی ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ ہاں ان کی بہت، کہ 2 رکعتیں اگر جیسے زور سے پہلے آ کر آپ نے پڑھی ہیں اس میں تو تحیۃ المسجد اسی کے اندر ضم ہو جی گیا، جی 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 الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں جی ہے۔ جی تو لیکن جن کے سے پہلے سنتیں نہیں ہے، جن کو سنت مؤکدہ ہم کہتے ہیں، جی جی تو اس کی ویسے تحیۃ المسجد کے اعتبار سے 2 رکعتیں پڑھیں گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جی تو ان مواقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ دربار الہی کے ایک آداب ہیں۔ جی جی مسجد میں داخل ہونا ہے، دایاں پاؤں رکھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، جا کر 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا ہے۔ جی جی اس کے اندر آگے والی جو فرض نماز ہے اس کے اندر حضور قلب آتا ہے۔ جی جی جو پہلے ذہن کے اندر دنیاوی ادھر ادھر کے معاملات ہیں نا، جی جی وہ نوافل کی وجہ سے اس میں کمی آ جاتی کمی ہے۔ آ جاتی اب فرائض جو اصل ادا کریں گے اس کے اندر پورا کا پورا حضور قلب ہوگا۔ اطمینان ہوگا۔ نماز فرض ادا کرنے کے بعد اس کے بعد جو تراویح ہے جی یہ بڑے ذوق اور شوق سے ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ جی جی میں نے کئی جگہ دیکھا آگے قرآن پڑھا جا رہا ہے بہترین آواز میں، خوبصورت میں، پیچھے جو ہے نوجوان موبائل لے کر کھیل رہے ہیں، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے۔ جی تو جب دیکھتے ہیں کہ رکوع میں جانے والے ہیں تو بھاگے بھاگے آتے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جی جی وہ گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس رکعت ہماری مل جائے۔ یہ کتنی بدنصیبی سمجھیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن نہیں سنا، موبائل کے ساتھ ہیں، گپے لگا رہے ہیں، آنے جانے میں ہیں، بیٹھے ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ انہوں نے لکڑی کی بیساکھیاں بنا رکھی تھی، اللہ کھڑے کھڑے اگر ان کے پاؤں جواب دے دیتے تو اپنا سہارا لے کر لکڑیوں کا وہ کھڑے ہوتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن آپ آئے تو مسجد نبوی کے اندر ایک رسی لٹک رہی، آپ نے پوچھا یہ رسی کیسے ہے؟ بتلایا کہ یہ تو زینب کی رسی ہے۔ یہ تو زینب کی رسی کا کیا مطلب؟ بتلایا کہ وہ کھڑی قیام کرتی رہتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، نوافل کا اندر لمبا لمبا قیام کرتی، جب تھک جاتی ہیں، پاؤں جو بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، فیس کو پکڑ کر پھر وہ تلاوت شروع کر دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کھول دو، اتنی مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، جب تک آسانی ہے اس وقت تک پڑھا کرو۔ یہ تو ان لوگوں کی جن کو جنت کی بشارتیں آ گئی، جنت کی بشارتیں جن کو آ گئی ان کی یہ حالت ہے، تو ہمیں ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے، تو جو تھوڑا بہت وقت ملا وہ بھی ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی ہے جو امام کے ساتھ ملے اور امام کے ساتھ واپس جائے، یعنی تراویح بھی پڑھے وطر بھی، تو ایسے کہ جیسے پوری رات قیام کرتا رہا۔ اور ہمارے بعض بڑے نیک اور درویش قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ 2 پڑھ کر 4 پڑھ کر چلے کہ بس صبح پڑھیں گے، تو نہیں، امام کے ساتھ واپس جائیں تو اس حدیث کے مطابق پوری رات کا قیام کا ثواب۔ شیخ محترم اسی ضمن میں کہ تراویح کو بڑے اہتمام کے ساتھ سماعت کریں، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس کی تلاوت کو سنیں، تو یہ بات کہ جو امام قرات کر رہا ہے اس کے پیچھے جو مقتدی ہے ہمارے عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں تو اس کے بارے میں صحیح حکم کیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنو اور خود خاموش رہو۔ تو قرآن کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی ایک تخصیص ہے کہ وہ تو آپ سے پوچھا بھی گیا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو باقی جو ما فوق الفاتحہ ہے تو وہ جب قرات امام کر رہا ہو تو اس وقت نہیں پڑھنی، خاموشی سے سننا ہوتا ہے۔ شیخ محترم ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ پیچھے قرآن پاک اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں یا موبائل وغیرہ قرآن پاک، تو وہ بھی قرات کے حکم میں آئے گا کہ وہ اصل کے اندر قرآن کو ہاتھ میں مصحف کو لے کر پڑھنے کا جواز تو ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے ذکوان، وہ قرآن وہ جماعت کراتے تھے اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کر، مصحف ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اس کا جواز ہے کہ جس کو حفظ نہیں ہے، ضبط نہیں ہے، وہ دے کر پڑھے۔ تو یہ ہمارے ایک جو ایسے روٹین بنے ہیں بلا وجہ، مثلا پوری کی پوری لائن تمام نے موبائل پکڑا ہے، تمام نے مصحف پکڑے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ ایک ہاتھ میں پکڑے گا دوسرے سے ورقہ پلٹے گا تو دونوں ہاتھ کھل جاتے ہیں، قیام کی کیفیت ختم ہے۔ کبھی قرآن کو رکھتے ہیں، کبھی اس کو پکڑتے ہیں، حرکتیں بھی ہوتی ہے اس طرح موبائل کے ساتھ۔ ایک ضرورت کے تحت تو اس کا جواز ہے، لیکن بلا ضرورت ایسے ایک طریقہ ہی بنا لینا یہ میرے نزدیک کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ اس کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اب آپ سونے کا اہتمام کریں، کیونکہ صبح سحری کے لیے جلدی اٹھنا ہوتا ہے، تو بعد کے اندر موبائل چل رہا ہے، طرح طرح کے پروگرام چل رہے ہیں یا کھانے پینے چل رہے ہیں۔ یہ ہمارے کھانے پینے کی بڑی ایک عجیب طریقہ ہے کہ رات کے 11-12 بجے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، پھر سحری کو کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ طریقہ نہیں ہے، آپ نے افطاری کر لی ہے، بہترین کر لی ہے، اس کے بعد جا کر آپ آرام کریں۔ کہ محترم کیا سیرت مطہرہ سے کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ جو افطاری ہے یا سحری ہے اس کے انسان کی
جو طبی فوائد ہیں وہ انسان کے جسم کے اوپر کیا اثر انداز ہوتے ہیں؟ طبی یہ تو بتلانے کے بجائے خود پریکٹیکل طور پر ہر ایک جانتا ہے. جی آگے پیچھے نزلہ زکام فلاں فلاں کئی بیماریوں کے ہم وہ مرکب بنے ہوتے ہیں. جی جی تو رمضان کے اندر وہ تمام کے تمام اب الحمدللہ پورا دن بولنا بھی ہوتا ہے، پڑھانا بھی ہوتا ہے. آگے پیچھے گلا خراب ہے، یہ خراب ہے، رمضان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اب دیکھیں تقریباً سارا دن ہمارا بولنے میں گزرتا ہے. جی جی تو اس لیے پھر بھی نہ کوئی اس کی بھوک کا کوئی اثر ہے، کوئی اور نہ کوئی معدے کا، نہ کوئی فلاں یعنی مسئلہ. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طبیعت ابھی رمضان کے اندر بالکل فریش ہے، حالانکہ بلکہ کھانا پینا بہت بھی سارے ڈاکٹروں کا اور غیر مسلم ڈاکٹروں کا جی جی ان کا یہ تجزیہ ہے جی کہ روزہ جو ہے کہ صحت کے لیے بہترین ہے، جی کیونکہ وافر مقدار میں کھانے کی وجہ سے جسم کے اندر زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں. جی جی 11 مہینے آپ بے ترتیبہ کھاتے رہتے ہیں جی جی تو زہریلے فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں، وہی بیماری کا سبب بنتے ہیں. بالکل تو یہ ایک فاقے کا بہترین طریقہ ہے. جی 1 مہینہ روزہ رکھنے سے وہ جتنے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں. جی جی اور یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے کہ کون کون سی بیماریوں کا یہ تدارک ہے. حتیٰ کہ کینسر جیسا جو مرض ہے اللہ روزہ جو اس کا بھی علاج ہے. اللہ تو جو بھوک کی وجہ سے جی مادے پیدا ہوتے ہیں اس کو زہریلے مادوں کو ختم کر دیتے ہیں. جی تو یعنی کہ روزہ اس کی ایک فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، ثواب اجر ہے، لیکن انسان کے جسم کے اوپر بھی اس کا بڑا مثبت اثر ہے. یہ ہمارے خالق اور مالک نے فرض کی ہے نا، بالکل تو ایسی چیز تو نہیں کرے گا جو ہمارے جسم کو ہی جو کمزور کر دے یا نہ کمزوری کا سبب بنے، بلکہ فائدے کا باعث فائدے کا. جی اسی طرح یہ رمضان کے لمحات جیسے کہ ٹائم ٹیبل بتلایا ہے، جی جی تو اس کے درمیان ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو وقفہ ہے یہ بہت قیمتی اوقات ہیں. جی جی تو اس کے اندر ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. جی سب سے انسان کے وقت قیمتی چیز وقت ہے، جی وقت ہے اور نہ اس کا کوئی بدل ہے بالکل اور نہ اس کا کوئی مد مقابل چیز ہے. بالکل بالکل جتنی یہ قیمتی چیز ہے ہم اتنی اس کو بے دردی سے ضائع کر دیتے ہیں. بالکل بالکل گھنٹوں کے گھنٹے ضائع کرتے ہیں. خصوصاً موبائل نے تو جو رہتی سہتی کثرت تھی نا وہ بھی دور کر دی. جی جی ٹھیک ہے ایک اس میں اچھے پروگرام ہے، اچھی چیزیں دیکھیں، لیکن اس کے میں ون ٹو آل ہر ایک چیز چیک کرتے جانا، دیکھتے جانا، یہ تو طریقہ نہیں ہے. تو ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے. جی 1 منٹ کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم 1 منٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. بالکل اب میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 1 منٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں. جی صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5004 سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ 1/3 قرآن کے برابر اجر و ثواب ہے. اللہ 1/3 قرآن، 1/3 قرآن کتنا بنے گا 10 پارے. 10 پر تو جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو ایسے کہ جیسے سورہ پورا قرآن پڑھا اتنا اجر و ثواب. اللہ اور میں نے یہ تجربہ کیا کہ 1 منٹ کے اندر 7 یا 8 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے. اللہ 1 منٹ میں 7 یا 8 مرتبہ، اور 3 مرتبہ پڑھنے کا پورے قرآن کا ثواب. تو 1 منٹ کے اندر گویا کہ آپ 2.25 یا 2.5 قرآن پڑھنے کا ثواب کما سکتے ہیں. اللہ اب اندازہ کریں کہ 1 منٹ کتنا قیمتی ہے. 1 منٹ جی ہم جس کو سمجھتے نہیں ہیں ایک مومن کے لیے کتنا قیمتی ہو سکتا ہے جی کہ صرف 1 منٹ کے اندر 2.25 یا 2.5 قرآن 2.5 قرآن جو 2.25 قرآن کے برابر ہم اس کی جو اس کے ثواب ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں صرف 1 منٹ کے اندر. اللہ اکبر. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت 6404 تو جس کے اندر کہ جو آدمی 10 مرتبہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. 10 مرتبہ پڑھے تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب. 10 غلام بھی وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور خاندان میں سے ہوں. اللہ تو 10 اس کے درجات بلند ہیں، 10 اس کے گناہ معاف، اور پورا دن اللہ کی طرف سے تحفظ. اس کو کوئی شیطانی اثرات نہیں ہوگے جو 10 مرتبہ پڑھے. تو یہ آدمی میں 1 منٹ کے اندر 10 سے 11 مرتبہ بڑی آسانی سے آدمی پڑھ سکتا ہے. صرف 1 منٹ لگے گا تو اجر و ثواب کتنا؟ 10 غلام آزاد، 10 درجات بلند. ہم ایک رینک کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں. بالکل جو 16ویں رینک کا نا وہ کوشش کرتا ہے دن رات کہ میرا 17واں ہو جائے، 17واں ہو رہا 18ویں میں. تو ایک رینک بڑھانے کے اندر کتنی کوششیں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ 10 جو اللہ نے درجات دینے ہیں اس کی تو کیا ہی شان ہوگی. اور پورا درف تحفظ ہے ہر شر سے، ہر جادو کے اثرات سے، اور اتنی چیزوں سے تحفظ ہے. اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت صحیح بخاری کا حدیث نمبر 6405 اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ جو پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ اتنا 100 مرتبہ پڑھے تو سمندر کی جاگ کے برابر گناہ ہو تو وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. سمندروں کی جاگ اندازہ کریں جس کو کوئی حساب نہیں ہے، صرف 100 مرتبہ. اور میں نے تجربہ کیا
1 منٹ کے اندر یہ 20 سے 25 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 20 سے 25 مرتبہ آرام سے پڑھا جائے تو اس 100 مرتبہ کے لیے کتنے منٹ لگے گی؟ 4 سے 5۔ تو 4-5 منٹ کے اندر سمندروں کی جا کے برابر گناہ معاف ہو جائیں، اور کیا چاہیے؟ اگر کوئی عدالت کے اندر کوئی مجرم جائے، 4-5 اس پر کیس ہے، جج یہ کہے کہ یہاں 2 گھنٹے تم کھڑے رہو، 2 گھنٹے کھڑے رہو تو تمہارے سارے چاروں کے چاروں جرم معاف۔ وہ کھڑا ہوگا یا نہیں؟ بالکل کھڑا۔ وہ کہے گا مجھے 10 گھنٹے کھڑے کر لو۔ بالکل۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نہ 10 گھنٹے، صرف 4 سے 5 منٹ، کھڑا بھی نہیں ہونا، بیٹھے بیٹھے لیٹے جیسے بھی حالت ہے، تو 4 سے 5 منٹ لگا کے 100 مرتبہ پڑھو تو سمندروں کے جا کے برابر گناہ وہ بھی معاف۔ کہ ایک مومن کا جو ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ جی، ہمارے اسلاف کی زندگی سے ہمارے لیے کیا مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے بڑی ہی قدر کی اپنے وقت کی، اپنے لمحوں کی، اور اپنی زندگی میں ملنے والے جو مواقع ہیں ان کی؟ اس حوالے سے کوئی 1-2 مثالیں ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے سامنے بیان کریں۔ جو ہم اپنے اسلاف کے دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے اتنے بڑے کام کیے، جی، ان کی عمریں یہ نہیں تھی کہ 100 سال کو 150 سال تھی، وہ بھی اسی طرح ہی۔ بالکل۔ امام نووی رحمہ اللہ 42 سال کی عمر تھی، صرف کام کتنا کیا۔ اور ہمارے جو بڑے بڑے سلف ہیں 50 60 سے چند ہی اوپر ہیں، جی جی، لیکن اصل کے اندر انہوں نے گھنٹوں کا نہیں، منٹوں کا نہیں، سیکنڈوں کا انہوں نے خیال کیا۔ تو جو انسان سیکنڈ کا خیال کرے گا، گھنٹے اور منٹ اس کا خیال کریں گے۔ تو بعض اسلاف سے یہ کہ ان کے لکھتے پہلے دور کے اندر یہ تیز رفتار قلم کاغذ تو تھے نہیں، جی جی، خود ہی یہ سرکنڈے کی قلم بنانی ہے، قلم وہ جو ہم پہلے قلم دوات بناتے تھے، تو لکھتے لکھتے اگر گھس جاتی یا ٹوٹ جاتی تو اس کو بناتے نہیں تھے، اس کو رکھ دیا، دوسری لے کر لکھنا شروع کر دیا، لکھتے جا رہے ہیں، وہ گھس گئی ہے، تیسری لے لی ہے۔ جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا کوئی سائل تو اس کو مسئلہ بتلاتے ہو ہاتھ سے قلم بنا لیتے، زبان سے مسئلہ بتلایا جا رہا ہے، ہاتھ سے قلم بناتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اتنا بھی خیال کرتے کہ ہمارا قلم بنانے میں ٹائم ضائع نہ ہو، تو جو اتنا خیال کرتے تھے تو وہ کیسے کیوں نہ کام کریں۔ تو وقت جو نا یہ ہمارا بہت قیمتی ہے، میں بتلا رہا تھا کہ ایک ایک منٹ جو اتنا قیمتی ہے۔ اب اسی طرح دیکھیے کہ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ سید الاستغفار عام چھوٹے کارڈوں پر بھی ہے، اور جو صبح شام کا ذکر ان میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 6306 میں کہ جو سید الاستغفار صبح پڑھے، صدقے دل سے صبح پڑھے، شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو جنتی ہے، جنت میں گیا۔ اسی طرح شام کو پڑھے تو صبح ہونے تک فوت ہو گیا تو جنتی ہے۔ یہ نبی کی زبان سے نکلے الفاظ اس کے جنتی ہونے کے۔ یہ سید الاستغفار 1 منٹ کے اندر آپ 3 سے 4 منٹ بار بڑی آرام سے پڑھیں تو 3 سے 4 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر، اور یہ میں نے خود مجھے تجربہ کیا۔ اس لیے یہ ہمیں اب ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہم بنا سکتے ہیں۔ جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ محترم، اس کے علاوہ کوئی روزہ دار کے حوالے سے آپ کوئی رمضان کے اندر کوئی خاص وظیفہ، کوئی دعا خاص وقت کے اندر آپ کا کوئی معمول ہو، یا آپ کی کوئی مجرب کو وظیفہ یا دعا ہو، آپ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین؟ آج جو میرا ویسے عام حالات کے اندر بھی کہ سورہ فاتحہ اس کو کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ میں 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرتا ہوں روزانہ۔ اور اسی طرح جو آمن رسول، آیت الکرسی بھی 7 مرتبہ، 3 سے لے کر 7، اگر وقت ہو تو 7 مرتبہ ورنہ 3 مرتبہ۔ اور اس طرح سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں، یہ بھی 3 مرتبہ، یہ 7 مرتبہ۔ اور آخری تینوں کل یہ بھی 3 یہ 7 مرتبہ۔ تو اس کے بعد یہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ میرا اکثر وظیفہ ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی تعداد نہیں جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے۔ تو اسی طرح کوئی اہم معاملہ انسان کا حل نہیں ہو رہا تو سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کی جو دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، تو کوئی اٹکا ہوا پھنسا ہوا مسئلہ ہے تو ہیئ لنا من امرنا رشدا، اس میں اپنے اس نظریے او ذہن میں رکھے وہ کیا اس کا معاملہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز کثرت سے پڑھنے سے اللہ حل فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی کام یا کوئی جو کام ہے وہ ہو نہیں رہا، اٹکا ہوا ہے، تو اس کی آسانی کے لیے اور اس کے جلد حل کے لیے استاد محترم کا ایک مجرب وظیفہ ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ سورہ کہف کی ابتدا پہلے رکوع کے اندر یہ آیت ہے، لیکن یہ
حدیث کا حوالہ نہیں کوئی دے دینا، جی 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 میں یہ اپنا بتلا رہا ہوں، آپ کا اپنا تجربہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ میری بات سن کر کہیں کہ یہ حدیث میں آتا ہے، جی جی یہ نہیں، نبی کی طرف نسبت نہیں ہے، یہ میرا اپنا ایک مجرب چیز ہے۔ جی بالکل، جزاکم اللہ خیرہ۔